ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، یہ بات میں آپ حضرات کے ذہنوں سے اور ماحول جو آج کل چل رہا ہے اس کے مطابق صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ وطن پرستی پر بات کرنا، ملک کی حفاظت کے لیے گفتگو کرنا اور خود اپنے تشخص کو اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی بات کرنا، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے. یہ دنیاوی گفتگو نہیں کہلاتی. آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اگر اس ماحول کو طاقت مل گئی اور جو قانون ارباب حکومت لانا چاہتے ہیں، اگر وہ قانون ملک بھر میں نافذ ہو کر اس پر عمل ہو گیا تو تقریباً ہندوستان کے 80% لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، وہ آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے. سب سے پہلے یہاں پر اس ملک میں آدم علیہ السلام کی جب آبادی بڑھی تو دراوڑ سب سے پہلے اس ملک میں آئے، جس کو آج مدراس یا چنئی کا علاقہ، تمل ناڈو کا علاقہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آریہ سماج کے لوگ آئے جو زیادہ تر آپ کو آندھرا میں اور شمالی ہند میں ملیں گے. ان کے یہاں مندروں میں کسی مورتی اور کسی بھگوان کی تصویر نہیں ہوتی اور کسی قسم کا کوئی وہاں نشان نہیں ہوتا کہ یہ بھگوان ہے. اس کے بعد ملک کی آبادی بڑھی اور یہاں کا چرچا ہوا تو پھر یہاں پر آئے کورو اور پانڈو. کورو اور پانڈو کی لڑائی مشہور ہے اور یہ وہ لوگ تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بلایا کہ آپ ہمارے جادوگروں کا جادو دیکھیں اور ان سے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے پیش کریں. تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سادے لباس میں رہتے تھے، دبلی پہنے ہوئے رہتے تھے، سر سے پاؤں تک ایک ہی لباس، کمبل کا لباس رہتا تھا. تو فرعون نے آپ کے مقابلے کے لیے 1,00,000 جادوگروں کو بلایا. میں بہت مختصر آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور انہوں نے جب اپنے سانپوں کو، رسیوں کو بنا کر ایسے پھینکا تو وہ سانپ بن گئے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو میدان میں ڈالا تو بڑا اژدہا بن گیا. اور اتنا بڑا اژدہا بنا کہ تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا. ان میں جو ایک بڑا جادوگر تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس میں سے اس جادوگر کے ساتھ 20,000 آدمی فرعون کے دربار سے بھاگ نکلے اور وہ بھاگ کر ہندوستان آ گئے. یہ جو ہمارے یہاں برہمن قوم ہے جو گائے کی پوجا کرتی ہے، یہ وہی قوم ہے جو وہاں سے بھاگ کر آئی تھی. اس کی تاریخ فرشتہ میں آپ کو ملے گا. موج کوثر، دودھ کوثر وغیرہ جیسی جو کتابیں ہیں پرانی، ان میں آپ کو ان سب کی تاریخ ملے گی. تو یہ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے اور ان کا کام تھا جادوگری، تعویذ گردے اور ناپاک عمل کرنا. اور یہی ذریعہ معاش ان کا رہا. اور انہوں نے اپنے آپ کو یہاں ایک نیا نام رکھ دیا، برہمن. برہمن کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اولاد. خدا کی تو اولاد ہوتی نہیں، چونکہ یہ وہ یہودی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اور فرعون کی قوم کے لوگ تھے. یہ وہ لوگ آئے اور یہاں پر بس گئے. اب اس کے بعد مختلف اقوام آتی رہی اور ہندوستان بڑھتا رہا، اس کی آبادی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ کورو پانڈو کی آبادی بھی بہت بڑی ہو گئی. دہلی سے آگے ایک مقام ہے ہستناپور. ہستناپور میں وہاں انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے اور یہ وہاں کے راجہ مہاراجہ بن کر بیٹھ گئے. کون لوگ؟ پانڈو لوگ. اور کورے جو تھے جن کو کورو کہا جاتا تھا، وہ اس علاقے میں جہاں آج پنجاب شروع ہوتا ہے وہاں ایک بستی ہے جس کو کیرانہ کہا جاتا ہے. مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا. تو مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی اسی بستی کے تھے جس کو کیرانہ کہا جاتا ہے. تو کیرانہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوروں نے اس کو
آباد کیا تھا، اس کو بسایا تھا۔ وہیں پر ایک راجہ جج ہوئے ہیں جن کے نام پر جھنجھانا قائم کیا گیا، جہاں پر حضرت حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، اور حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے بڑے مذہب حریت علماء تھے، ان کے اپنے ساتھیوں میں سے، اور حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، اور مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے پیر تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے پیر تھے حافظ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر تھے میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ یہاں جو ہے دراوڑ بھی ہیں، اور اسی ملک میں آریہ سماج کے لوگ بھی ہیں، اور اسی ملک میں برہمن بھی ہیں، اور بھارت میں آنے والے کورو پانڈو بھی ہیں، اور پھر اسی ملک میں آنے والے مسلمان بھی ہیں۔